کے بعد 2 سال کا دور خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. اس 2 سالہ دور میں دونوں سے برابر کا سلوک کیا گیا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اس ران پہ حسن کو بٹھایا, اس ران پہ حسین کو بٹھایا. پھر ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھ کے مسکرائے, دوسری دفعہ حضرت حسین کو دیکھ کے مسکرائے, اور پھر کہا میں نے دونوں کو اس لیے بٹھایا کہ نبی دونوں کو بٹھاتے تھے. میں دونوں کو دیکھ کے اس لیے مسکرایا کہ نبی دونوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ہدیہ دیا تو اکیلے حسین کو نہیں, حسن کو بھی دیا. وظیفہ دیا تو اکیلے حسین کو نہیں, حضرت حسن کو بھی دیا. اور فتوح البلدان میں لکھا ہے ہیرا کی غنیمت کی چادریں حضرت ابو بکر کے پاس پہنچی. ان میں 2 چادریں سب سے قیمتی تھی. ان میں سے ایک حضرت ابو بکر نے حسین کو دی تو دوسری حضرت حسن کو دے دے. صدیق اکبر نے, اور صدیق فرق کر بھی کیسے سکتا تھا, اس لیے کہ صدیق جو تھا نبی کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا. نام کا فرق تو رہ گیا تھا, سوچ میں فرق کوئی نہ تھا, فکر میں فرق کوئی نہ تھا, فہم میں فرق کوئی نہ تھا, بصیرت میں فرق کوئی نہ تھا, تدبر میں فرق کوئی نہ تھا, تفکر میں فرق کوئی نہ تھا, تحمل میں فرق کوئی نہ تھا. نبی اور صدیق کی رائے کسی بھی مسئلہ میں مل جایا کرتی تھی. نبی اور صدیق کی رائے کسی بھی مسئلہ میں ایک ہو جایا کرتی تھی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں صدیق برابر کیوں نہ رکھتا جب نبی نے برابر رکھا. صدیق نہج نبوت سے کیسے ہٹتا. کہنا یہ چاہتا ہوں جو نبی نے دیا وہ صدیق نے بھی دیا, اور جو نبی نے نہیں دیا بلا شبہ مطالبہ کیا گیا صدیق نے بھی نہیں دیا. جو نبی نے دیا وہ صدیق نے بھی دیا, اور جو نبی نے نہیں دیا وہ صدیق نے بھی نہیں دیا. بخاری شریف میں روایت آتی ہے حضرت فاطمہ نے سوال کیا کہ باغ کی آمدن ہمیں ملتی ہے تو یہ باغ ہی ہمیں کیوں نہ دے دیا جائے. حضرت فاطمہ نے کہا, بخاری کے الفاظ ہیں ان فاطمہ سألته ان يجعلها لها. حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا یہ باغ مجھے دے دے. صدیق سے نہیں نبی سے کیا, صدیق سے نہیں نبی سے کیا. تو کیا فرمایا حضور نے؟ فابا, انکار کر دیا, انکار کر دیا. نہیں, بے شک یہ میرے تصرف میں ہے لیکن ملکیت میں نہیں ہے. کیا بات, بے شک میرے تصرف میں ہے لیکن ملکیت میں نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی, علم میں جاری ہوتی ہے. کیوں جاری نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو پھر عمرا اور انبیاء کا امتیاز ختم ہو جاتا. اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو لوگ تانا دیتے کہ اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے دعویٰ نبوت کیا ہے. اگر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو بعض دفعہ وراثت کے لالچ میں وارث مورث کی موت کا انتظار کرتا ہے تو اللہ نے انبیاء کی وراثت کو مال سے ختم کر کے یہ بات مکمل کر دی کہ کسی کو بھی وراثت کی تحصیل کے لیے نبی کی موت کا انتظار نہ رہے. نبی نے اپنے مال میں وراثت جاری نہیں کی کیونکہ مال میں وراثت کے اجرا کے لیے مال کو جمع کرنا ضروری تھا, اور یہ نبی کے توکل کے خلاف تھا. نبی صبح کھاتے تو شام کے لیے نہیں بچاتے. یہ انبیاء کے توکل کے خلاف ہے, یہ انبیاء کے توکل کے خلاف ہے. تو جو نبی نے دیا وہ صدیق نے بھی دیا, اور جو نبی نے نہیں دیا وہ صدیق نے بھی نہیں دیا. نعرہ تکبیر, شان رسالت.
بنے، جب حضرت علی خلیفہ بنے وہ باغ بھی تھا، حضرت فاطمہ کی اولاد بھی تھی اور خلیفہ بھی علی تھا، علی نے بھی نہیں لیا، حضرت علی نے بھی نہیں لیا، لیکن اولاد فاطمہ کو نہیں دیا، تو پھر حضرت ابو بکر پہ اعتراض تو نے کیسے کیا؟ علی اگر سمجھتے کہ یہ غصب ہے اپنی خلافت کے زمانے میں تو لے کے اولاد فاطمہ کو دے دے، جب حضرت علی خلیفہ تھے باغ بھی موجود تھا، حضرت فاطمہ کی اولاد بھی موجود تھی، خلیفہ بھی علی تھے، پھر انہوں نے نہیں دیا، تو پھر تو صدیق پہ اعتراض کر کے علی کے بارے میں کیسے مطمئن؟ اور اگر اعتراض علی کے نہیں تو صدیق پہ بطریقے ہو نہیں ہو، صدیق نہج نبوت سے نہیں ہٹ سکتے، صدیق نہج نبوت سے نہیں ہٹ سکتے۔ حضور نے کہا یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسونی قط، ابو بکر تو وہ ہے جس کی فکر بھی کبھی میری فکر کے مخالف نہیں ہوئی، جس کی فکر بھی کبھی میری فکر کے مخالف نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر تیری صداقت پر کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پر کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشت عالم ہے جس کا مسند، خدا کی جنت میں جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ صدیق نہج نبوت سے کیسے ہٹ سکتے تھے، صدیق نہج نبوت سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تو نبی کے ہم خانہ ہو گئے، یہ تو نبی کے ہم منزل ہو گئے تھے، فرق صرف اوپر اور نیچے کا رہ گیا تھا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایمان صدیق اکبر، گلستان آقا نے بھیجا نبی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد رسول اللہ سب انبیاء سے امت کے سلطان صدیق اکبر۔ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر، اسلام ترجمان مسلک علماء دیوبند مولانا شاہ نواز فاروقی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سالہ زمانہ خلافت ہے، انہوں نے بھی حسنین میں فرق نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب کا 10 سالہ دور خلافت آیا، فرق انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اس کی میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں، مگر نہ تو تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرق نہیں کیا، بلکہ ایک بات اور کہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے خدا کی قسم اپنی اولاد سے زیادہ علی کی اولاد کو چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ حضرت علی کی اولاد کو چاہا، فرق کوئی نہ کیا ان دونوں میں، اور اوپر رکھا اپنی اولاد سے ان دونوں کو۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے درج کیا کہ غنیمت کا مال حضرت عمر بن خطاب نے تقسیم کیا، حضرت عبداللہ بن عمر کو 1000 درہم دیے، حسین کریمین کو 10,000 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان میں حسین کی عداوت میں نہیں کہتا، اپنے اطمینان قلب اور باطن کی صفائی کے لیے کہتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اور یہ حق شریعت نے ہر کسی کو دیا ہے۔ حضرت ابراہیم مانتے تھے اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن پھر کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا دکھا دو صحیح، تو زندہ کرے گا تو صحیح، لیکن کرے گا کیسے؟ اللہ کہتے ہیں اولم تؤمن، کیا تم مانتا نہیں؟ فرمایا بلا لیطمئن قلبی، مانتا تو ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں، مانتا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ شریعت نے یہ حق دیا ہے۔ حضرت عمر مسجد کے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب غنیمت کی چادر ہمیں ایک ایک
کو کہاں سے لائے؟ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا عبداللہ دے گا، اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ حضرت عمر نے اسے ڈانٹا نہیں، سائل کو دھمکایا نہیں، معترض کو ڈرایا نہیں، اس کا اطمینان کروایا، اس لیے کہ یہ شریعت نے حق دیا ہے ہر کسی کو، وگرنہ پھر شکوک و شبہات جنم لیتے لیتے جنگ و جدال تک پہنچا دو۔ شریعت سد بات کرتی ہے، شریعت جڑ پکڑتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے جواب میں نہیں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ حکمرانوں کو چاہیے ایک تو حوصلہ عمر بن خطاب جیسا، حوصلہ عمر بن خطاب جیسا لایا، اور عوام کو چاہیے کہ شریعت میں پابند اس صحابی کی طرح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے بات اصل میں یوں ہے کہ ایک چادر میرے ابو کی ہے، دوسری میری ہے، میں نے سوچا میری تو کوئی بات نہیں، میرے ابو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، شاہان عالم ان سے ملاقات کرتے ہیں، وفود ان کے پاس چل کے آتے ہیں، میرے کپڑے پرانے بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، میرے ابو کے نئے ہونے چاہیے، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے ابو کو دے دی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے میرے ابو کے پاس تو دو ہیں لیکن میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ میں بات محبت کی کر رہا ہوں، اور یہ درمیان کا وہ دور ہے جو حسنین کریمین کا چھپا دیا گیا ہے، اگر اس سے پردہ ہٹا دیا جائے تو خانوادہ نبوت اور صحابہ کرام کی، اہل بیت رسول اور صحابہ کرام کی، خانوادہ علوی اور نبی کے یاروں کی وہ مثالی محبت سامنے آتی ہے جو آج کے دور کی ساری نفرتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان شروع کیا کہ جب ان میں محبت ہے تو ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینا چاہیے، اور پھر حضرت علی کی باقی اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حضرت علی کی ہر اس شے سے نسبت ہے، حضرت علی کی ہر اس شے سے محبت ہے جسے علی سے ادنا سی بھی نسبت ہے، اور یہ تو اولاد علی ہے، یہ اولاد علی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو 1000 دیا، عبداللہ بن عمر کو، حسنین کو 10,000۔ بیٹا کہنے لگا حسنین کی عداوت میں نہیں، اپنے قلب کے اطمینان، بلا کلیتمئن قلب، بلا کلیتمئن قلب، اور یہ پوچھنا اس لیے پڑا کہ میرے ذہن میں یہ ہے یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، خدمات مجھ سے تھوڑی ہیں، جب میں تلوار پکڑ کے میدانوں میں لڑا کرتا تھا یہ اس وقت گھر میں کھیلا کرتے تھے، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے تھے، خدمات میری زیادہ، وظیفہ ان کا کیوں زیادہ؟ حضرت عمر بن خطاب کا جواب ملاحظہ فرمائیے، اور عمر بن خطاب کے دل میں خانوادہ علی کی محبت کا مظاہرہ کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے بیٹا عبداللہ تیری بات اپنی جگہ صحیح کہ عمر تیری زیادہ، خدمات تیری زیادہ، لیکن بات اصل میں یہ ہے نبی کے ساتھ تعلق ان کا زیادہ، نبی کے ساتھ قرابت ان کی زیادہ، اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں ہے، ان کا بابا علی ہے، تیرا باپ علی نہیں ہے، ان کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم ہے، اور تیری خالہ زینب رقیہ ام کلثوم نہیں ہے، ان کا خالو ابو العاص قاسم بن ربیع اموی اور ناصر قرآن عثمان بن عفان ہے جو تیرا خالو نہیں ہے، اور ان کا نانا محمد ہے جو تیرا نانا نہیں ہے، ان کا نانا محمد ہے جو تیرا نانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے نبی کی قرابت کو اونچا کیا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ ان کے رشتے کا خیال کیا ہے، اور کرتے بھی کیوں نہ، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ تو حضرت عمر بن خطاب
خطاب کے زمانے خلافت میں دونوں میں کوئی فرق نہ کیا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جس وقت ایران فتح ہوا، شاہ ایران کی دو بیٹیاں جن میں سے ایک کا نے عثمان بن عفان سے استقامت کا سبق پڑھا تو حضرت حسن بن علی نے بھی انہی سے استقامت کا سبق پڑھا۔ اگر حضرت حسین نے عثمان سے شہادت کا درس لیا تو حضرت حسن نے بھی عثمان سے شہادت کا درس لیا۔ پھر جب علی سے آگے چل کے حضرت علی کا اپنا زمانہ خلافت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اگر مدینے سے کوفہ حضرت حسین گئے تو مدینے سے کوفہ حضرت حسن بھی گئے۔ اگر حضرت حسین اپنے باپ علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے تو حضرت حسن بھی جنگ صفین میں شریک رہے۔ اگر حضرت حسین نے باپ علی کو مشورے دیے تو حضرت حسن نے بھی باپ علی کو مشورے دیے۔ اگر حسین بن علی حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے غسل میں شریک رہے تو حضرت حسن بن علی بھی غسل میں شریک رہے۔ سبحان اللہ، فرق نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 19 سالہ دور خلافت آیا، درمیان میں 6 مہینے کا حضرت حسن بن علی کا دور خلافت ہے۔ حضرت حسن بن علی حضرت علی کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو تخت خلافت سے متمکن ہوئے، اور 41 ہجری 25 ربیع الاول کو خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہو گئے۔ ان 6 مہینوں میں بھی دونوں بھائیوں کا مشورہ ایک رہا، دونوں بھائیوں کی رائے ایک رہی۔ اس کے بعد 19 سالہ دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا، اس میں بھی دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اگر حضرت امیر معاویہ سے سالانہ 10 لاکھ وظیفہ حضرت حسن بن علی نے لیا تو حسین بن علی نے بھی لیا۔ اگر حضرت معاویہ نے دیے حسن بن علی کو دیے تو حسین بن علی کو بھی دیے۔ اگر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ پیر حضرت حسن بن علی نے کی تو حضرت حسین بن علی نے کی۔ رجال کشی 72 صفحہ کہتا ہے حضرت حسن اگر حضرت حسین دمشق میں ملنے گئے، حضرت حسن بھی گئے، وہاں حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو کہا تم فبائیے، کھڑے ہو کے بیعت کیجیے۔ فقامہ فبایا، انہوں نے کھڑے ہو کے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر حضرت حسین کو کہا تم فبائیے، کھڑے ہو کے بیعت کیجیے۔ فقامہ فبایا، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے بیعت کی۔ الغرض حضرت معاویہ کے دور میں بھی جو حضرت حسن نے کیا وہ حسین نے کیا، جو حسین کو ملا وہ حسن کو ملا، جو حسین کا مشورہ ہوا وہ حسن کا ہوا۔ اس دور میں بھی کوئی فرق نہ کیا گیا۔ تو اب نتیجہ نکالنے لگا ہوں، آپ اگر ان کی عادات کو دیکھیں، ان کے خصائل کو دیکھیں، ان کی صفات کو دیکھیں، تب بھی دونوں میں فرق نظر نہ آئے گا۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ میں کہنا یہ چاہوں گا اگر حسین حافظ ہے تو حسن بھی حافظ ہے، حسین قاری ہے تو حسن بھی قاری ہے، حسین عالم ہے تو حسن بھی عالم ہے، حسین عامل ہے تو حسن بھی عامل ہے، حسین عابد ہے تو حسن بھی عابد ہے، حسین زاہد ہے تو حسن بھی زاہد ہے، حسین شبیدار ہے تو حسن بھی شبیدار ہے، حسین بندہ نواز ہے تو حسن بھی بندہ نواز ہے، حسین غریب پرور ہے تو حسن بھی غریب پرور ہے، حسین صحابی ہے تو حسن بھی صحابی ہے، حسین شہید ہے تو حسن بھی شہید ہے۔ حسین نے اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے تو حضرت حسن نے بھی ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے۔ اگر حسین میں صداقت ہے تو حسن میں صداقت ہے، حسین میں عدالت ہے تو حسن میں عدالت ہے، حسین میں شرافت ثقافت ہے تو حسن میں شرافت ثقافت ہے، حسین میں شجاعت ہے تو حسن میں شجاعت ہے، حسین میں فراست ہے تو حسن میں فراست ہے۔ اگر حسین میں محبت مودت الفت عقیدت حمیت غیرت ہے تو حضرت حسن میں محبت مودت الفت عقیدت حمیت غیرت ہے۔ الغرض جو حسین کے پاس ہے وہی حسن کے پاس ہے۔ حسین کے پاس 1 سال بعد میں آیا ہے، حسن کے پاس 1 سال پہلے گیا ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا حسین کو نبی کا لعاب 1 سال بعد ملا ہے، حسن کو سال پہلے ملا ہے۔ حسین کے کانوں میں اذان نبی نے سال بعد کہی ہے، حسن کے کانوں میں سال پہلے کہی ہے۔ حسین نے نبی کی انگلی 1 سال بعد پکڑی ہے، حسن نے 1 سال پہلے پکڑی ہے۔ حسین نے نبی کے پیار کو 1 سال بعد سے لینا شروع کیا،
دیا، حسن نے سال پہلے لینا شروع کر دیا، حسین 1 سال بعد نبی کی گود میں بیٹھا، حسن 1 سال پہلے نبی کی گود میں بیٹھا۔ توجہ ہے سب کی؟ اب خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ۔ اللہ نے جو عظمت حضرت حسین بن علی کو عطا کی، وہی حضرت حسن بن علی کو بھی عطا کی۔ جو عظمت حضرت حسین بن علی کو عطا کی، وہی عظمت حضرت حسن بن علی کو بھی عطا کی۔ حسین کو سال بعد میں عطا کی، حسن کو سال پہلے عطا کی۔ تو حسین بن علی کی ہر عظمت میں حضرت حسن بن علی شریک ہے۔ توجہ، حسین بن علی کی ہر عظمت میں حضرت حسن بن علی شریک ہے، بلکہ 1 سال مقدم ہے، لیکن حضرت حسین بن علی کے پاس، حضرت حسن بن علی کے پاس ایسی عظمتیں بھی ہیں جن میں حسین بن علی شریک نہیں